بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بحر اوقیانوس یعنی کہ اٹلانٹک اوشن کے یخ بستہ پانی میں بری طرح سے حادثے کا شکار ہونے والے اپنے دور کے سب سے بڑے، مہنگے اور لگژریس بحری جہاز ٹائٹینک کی، جس کے نام سے ہر کوئی واقفیت رکھتا ہے اور اس کے متعلق بے شمار موویز بھی بنائی گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹائٹینک کو جب بنایا گیا تو اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ انسنکیبل بحری جہاز تیار کر لیا گیا ہے جو کبھی نہیں ڈوبے گا، مگر اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ٹائٹینک حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ آخر کیوں؟ ویلکم بیک دوستو، سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بظاہر ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ ایک آئس برگ سے ٹکراؤ تھا، مگر اس اوشن میں ہزاروں شپس تیرتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ان آئس برگز کو فیس کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ بحری جہاز ڈوب گیا؟ تو ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی غفلت تھی۔ جی ہاں، اس جہاز کو تیار کرنے کے بعد یوں سمجھا گیا کہ اب یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبنے والا، اور احتیاطی تدابیر کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے ٹائٹینک اپنے اندر سوار تقریباً 2200 مسافروں کو بھی لے ڈوبا، جن میں سے 1500 سے بھی زائد پیسنجرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، 10 اپریل 1912 کو اس جہاز نے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک روانہ ہونا تھا، جس کو چلانے والا 40 سال کا تجربہ رکھنے والا شخص کیپٹن ایڈورڈ سمتھ تھا۔ وائٹ سٹار لائن کی ملکیت یہ جہاز اپنے پہلے سفر کو بالکل تیار تھا۔ تمام ٹکٹس بک کر لیے گئے، جس میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کے لیے الگ الگ ٹکٹس کی پرائسز اور اسی حساب سے جہاز کے اندر فیسلٹیز دی گئیں، اور تمام مسافر اس دور کے سب سے بڑے اور منفرد جہاز کے سفر کے لیے انتہائی پرجوش تھے۔ ٹھیک 12 بجے جہاز نے ساؤتھ ہیمپٹن کو الوداع کہا اور مسافروں نے اپنے ملنے والوں کو ہاتھ کے اشاروں سے الوداع کہا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیشتر مسافروں کی اپنے پیاروں سے یہ آخری ملاقات ہے۔ ناظرین، کیپٹن سمتھ کو صرف 7 دن میں نیو یارک پہنچنے کی ڈیڈ لائنز مالکان کی طرف سے دی گئی، جس کے پیش نظر جہاز کو پہلے ہی سفر کے دوران اوور سپیڈ کا سامنا کرنا پڑا، اور جلد ہی ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن کو پیچھے چھوڑتا ہوا نیلے سمندر اور نیلے آسمان کے سائے تلے پہنچ گیا۔ یوں مسلسل سفر کرتے ہوئے ٹائٹینک کو صرف 2 سے 3 گھنٹے فرانس اور آئرلینڈ میں روکا گیا، اور پھر لوگ اپنی زندگی کے آخری سفر کی طرف رواں دواں تھے۔ مسافر موسم اور نیلے سمندر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 14 اپریل 1912 کو موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی اور ساتھ میں دھند بھی، کہ اتنے میں جہاز کے آپریٹر کو ایک اور بحری جہاز نے آئس برگ کی وارننگ دی، اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ پیغامات اور وارننگز 6 بار جاری کی گئی، مگر وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے اور اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا۔ مگر سب سے حیرت کی بات ناظرین یہ تھی کہ جہاز کے پہرے داروں کے پاس دوربین تک موجود نہیں تھی، اور وہ جہاز کو محفوظ سمجھتے رہے۔ کیپٹن سمتھ کو جب اس بات کی خبر کی گئی کہ جہاز کے رستے میں آئس برگ آ چکا ہے تب بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خیر اس نے ڈائریکشن چینج کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے چونکہ اوور سپیڈ چل رہے تھے تو سمت تبدیل کرنے کے باوجود بھی جہاز درمیان سے اس آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ مگر جہاز کے مالک جوزف بروس کو ابھی بھی اس کے بچنے کی امید تھی، کیونکہ ٹائٹینک کا ڈیزائن ایسا تیار کیا گیا تھا کہ اس کے 3 فلورز پر پانی بھر جائے تب بھی نہیں ڈوب سکتا تھا، مگر بدقسمتی اس جہاز کی یہ تھی کہ پانی 4تھے فلور پر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا، اور اب ریڈیو پر ایمرجنسی کا الرٹ دیا گیا اور مدد طلب کی گئی، کیونکہ ٹائٹینک ہر گزرتے وقت کے ساتھ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مدد کا انتظار کرنے سے پہلے جہاز میں موجود لائف بوٹس کا استعمال عمل میں لایا گیا، اور ویورز 32 بوٹس کی جگہ ہونے کے باوجود صرف 20 لائف بوٹس اس شپ میں رکھی گئی تھی۔ اب ہر طرف افراتفری کا سامان تھا، اور ہر مسافر ان بوٹس پر سوار ہونا چاہتا تھا، مگر زیادہ اہمیت فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے امیر لوگوں کو دی گئی، اور ابتدائی مراحل میں لائف بوٹس کو پورا بھرنے سے پہلے ہی سمندر میں اتار دیا گیا، اور یوں کئی مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ جہاز میں شارٹ سرکٹ کی بدولت تمام روشنیاں بند ہو چکی تھیں، اور اب جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ڈوب گیا۔
اور یوں صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اس حادثے میں جہاز کا مالک جوزف بروس لوگوں کو مرتا چھوڑ کر کشتی لے کر نکل گیا، مگر اس کے بعد اس کو شدید عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں نے اسے بزدل قرار دیا۔ دوسری جانب 62 سالہ کیپٹن سمتھ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کر رہا تھا اور وہ آخری شخص تھا جس نے لائف بوٹ کی طرف چھلانگ لگائی، مگر اس کو جواب ملا کہ یہ پہلے سے ہی اوور لوڈ ہے، جس کے جواب میں کیپٹن سمتھ نے یہ جملہ کہا: آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ خواتین و حضرات، زندہ بچنے والے افراد میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل تھے، جن میں سے 94% فرسٹ کلاس کے، 81% سیکنڈ کلاس کے مسافر تھے اور تھرڈ کلاس کے مسافروں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے صرف 47% مسافر بچائے گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جہاز میں مرنے والے افراد کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ کچھ ایسے افراد تھے جو بغیر ٹکٹ ہی عملے سے جان پہچان کے باعث سوار ہوئے تھے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔